السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے MTA کے ذریعے سے دنیا احمدیت کو اس طرح اکٹھا اور باخبر کر دیا ہے کہ اب خلیفہ وقت کے دوروں اور جماعتی پروگراموں اور خبروں کو سننے کے لیے لمبا انتظار اور جماعتی رسائل اور اخبارات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہر خبر پہنچ رہی ہوتی ہے، ہر پروگرام دیکھا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ جلسوں کی کارروائی اور ماحول کے بارے میں سننے والوں کی طرف سے بعض موقعوں پر فوری تبصرے اور جذبات کے اظہار پروگراموں کے دوران ہی ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال گزشتہ دنوں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جرمنی کا جلسہ ہوا، اس کے بارے میں بھی مجھے لوگوں نے لکھا اور اکثر مختلف جگہوں کے ملکوں کے پروگراموں کے بارے میں بھی لوگ لکھتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جہاں میں جاؤں وہاں کے بارے میں خاص اظہار رائے ہوتا ہے لوگوں کا. مختلف قسم کے جذبات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر انسان ادا کرتا ہے اور حمد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت میسر فرما کر کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو ایک وحدت بنا دیا اور ایک لڑی میں پروئے جانے کے ظاہری نظارے کیا خوبصورت سامان مہیا فرما دیا. بس اس کے لیے ہمیں جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہاں MTA کارکنان، جن میں رضاکار کارکن بھی شامل ہیں اور کل وقتی بھی، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ لوگ کیمروں کے پیچھے ہیں یا ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسرے کاموں میں مصروف ہیں. بہت سے کارکن ہیں جو ایک پروگرام بنانے
اور بھیجنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ بعض کارکن جب میں دورے پہ جاتا ہوں تو یہاں سے بھی ساتھ جاتے ہیں اپنے سامان اور اپ لنک کرنے والا سامان لے کر۔ پھر جس ملک میں پروگرام ہو رہا ہوتا ہے اس کے رضاکار اور کارکن بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جرمنی میں بھی ان رضاکاروں اور مستقل کام کرنے والوں کی ٹیم ہے جو دلچسپی کے مختلف پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے، اور یہی دو خطوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ MTA کارکنوں کا پر فضل فرمائے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والے کارکن ہیں جو جلسے پر رضاکارانہ طور پر خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور مہمانوں کی خدمت میں انہوں نے دن رات ایک کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں اب ہو گئے ہیں بڑے ملکوں میں، جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی ہیں اور بچے بچیاں بھی ہیں۔ ایک ایسی روح کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جو صرف اس زمانے میں جماعت احمدیہ میں نظر آتی ہے، جس کا نظارہ چند ہفتے پہلے ہم نے یہاں UK کے جلسہ سالانہ پر دیکھا تھا، اور وہی نظارہ اب جرمنی کے جلسہ سالانہ پر دیکھا۔ بس تمام شامل ہونے والوں کو ان رضاکاروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جہاں ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، جو ایک جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بے نفس ہو کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور انہی کارکنوں کے یہ عمل غیر احمدی مہمانوں یا غیر مسلم مہمانوں کے لیے خاموش تبلیغ کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ جلسے کے پروگراموں میں جو MT پر دکھائے جاتے ہیں اس کے بارے میں تو لوگ اپنے تبصرے بھیجتے رہتے ہیں، ان پروگراموں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں اور لطف اندوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جلسے پر آئے ہوئے غیروں کے تاثرات، احساسات اور کارکنوں کی خدمت پر جذبات کا اظہار تو نہ ہی جلسے کے دنوں میں دکھایا اور بتایا جاتا ہے، نہ ہی یہ کسی طرح سے پتہ چل سکتا ہے۔ یہ کارکنان جو علاوہ اپنی ڈیوٹیوں کے ایک خاموش مبلغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا پتہ نہ ہی MTA کی اسکرین دے رہی ہوتی ہے، نہ ہی پروگرام پیش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شاملین جلسہ بھی ایک اچھا اثر اپنے رویے سے مہمانوں پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں، جس کا اظہار مہمان بعد میں کرتے ہیں۔ بس ضروری ہے کہ جلسہ سالانہ کے اثرات اور تاثرات کا یہ حصہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس لیے میں یہ پیش کرتا ہوں تاکہ دنیا میں رہنے والے احمدیوں کو بھی پتہ چلے کہ جلسے کے اثرات کس طرح غیروں کے لیے غیر معمولی اثر کا باعث بنتے ہیں، اور شامل ہونے والوں اور کارکنوں کو بھی پتہ لگے کہ ان کے رویے کس طرح خاموشی سے غیر از جماعت لوگوں کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کے قریب لا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں ہم اس حوالے سے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے مہمانوں کے تاثرات پیش کروں گا تاکہ جلسے کی برکات کا یہ حصہ بھی ہمارے سامنے آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی مزید شکر گزاری کا
موقع ملے اور اپنی حالتوں کو مزید بہتر کرنے کی طرف ہماری توجہ ہو۔ ایک عربی نسل مسلمان دوست خالد میاز صاحب جو ریڈ کراس تنظیم کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ اس سال جرمنی جلسے میں شامل ہوئے۔ وہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جب اپنے غیر مسلم دوستوں کو اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے سنتا تھا تو مسلمانوں کی باہمی منافرت اور جھگڑوں کی وجہ سے میں اسلام کا دفاع نہیں کر پاتا تھا۔ آج اس جلسے میں آپ کی جماعت کے اجتماعی اور انفرادی امن و محبت اور باہمی یگانگت کو دیکھ کر اور آپ کے افراد میں خلیفہ کے لیے محبت اور اطاعت کا مشاہدہ کر کے میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے کہ میں نے ایک ایسی جماعت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جس کے افراد پرامن ہیں، جن کا اجتماع منظم ہے۔ کہتے ہیں کہ اب میں آپ کی مثال بڑے اعتماد سے اپنے غیر مسلم دوستوں کو پیش کر کے ان کے اسلام پر اعتراضات کا دفاع کر سکتا ہوں۔ پھر ایک جرمن دوست مشائل فیشر صاحب جلسے میں شامل ہوئے، کہتے ہیں کہ میں اس جلسے میں شامل ہونے سے پہلے اخبارات پڑھتا رہتا تھا کہ احمدی اخبار میں پڑھتا رہتا تھا کہ احمدی امن پسند لوگ ہیں، لیکن میرے دل میں آتا تھا کہ امن کا دعویٰ تو اور بھی بہت لوگ کرتے ہیں۔ اب یہاں آ کر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ امن کے دعوے اور عملی مطابقت کی گواہی صرف اس جلسے میں ہی مل سکتی ہے، جہاں لوگ پیار اور محبت سے خود بھی وقت گزار رہے ہیں اور آنے والے دیگر لوگوں کو بھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اتنا بڑا اجتماع اور اتنا پرامن ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، ورنہ تو کہیں 500 آدمی بھی اکٹھے ہوں تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جلسے میں شامل ہو کر اور آپ کے اس پرامن ماحول کو دیکھ کر آپ کے امن کے دعوے کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر ایک جرمن خاتون مراسی اگالا جماعت کے ساتھ ان کا مستقل رابطہ ہوا ہے۔ وہ جلسے کے دوران انہوں نے بیعت کا پروگرام بھی دیکھا۔ کہتی ہیں میرے سوال تو تقریباً ایک ایک کر کے سارے حل ہو گئے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں اب زیادہ دیر مہمان بن کر نہیں آؤں گی، بلکہ اب میری خواہش ہے کہ میں خود بھی بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ پھر ایک خاتون ماریا جوزے، ان کا اصل تعلق جنوبی امریکہ سے ہے اور برلن میں طالب علم ہیں، پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا اس سے پہلے اسلام یا احمدیت سے کوئی تعارف نہیں تھا۔ پیراگوئے کے مربی سلسلہ کی بیگم کے ذریعے مجھے جماعت کے بارے میں علم ہوا اور مجھے پتہ لگا کہ جرمنی میں جماعت احمدیہ کا جلسہ ہوتا ہے۔ چنانچہ میں جلسے میں شرکت کے لیے آ گئی۔ یہاں آ کر میں بہت حیران ہوئی کہ اتنی قوموں، نسلوں اور رنگوں کے لوگ ایسی یگانگت کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہر طرف امن اور سکون کی فضا ہے۔ سب لوگ مطمئن ہیں، کسی کو بھی کوئی خوف نہیں۔ میرے لیے ایسے پرامن اجتماع میں شرکت ایک نیا تجربہ ہے اور میری خواہش ہے کہ میں برلن واپس جا کر جماعت احمدیہ کی مسجد سے رابطہ کروں اور اس جماعت کے ساتھ مزید تعلق مضبوط کروں۔ مجھے آپ لوگوں میں شامل ہو کر ایک دلی اطمینان ملا۔ پھر میسیڈونیا کی ایک سوشل ویلفیئر کی تنظیم میں کام کرنے والی 3 خواتین وہاں آئی ہوئی تھیں۔ ایک کہتی ہیں کہ ہمارے ارد گرد وہاں میسیڈونیا میں بہت سے مسلمان رہتے ہیں، مگر اسلام کی یہ قسم اور اس کا ایسا معاشرتی مظاہرہ ہمارے لیے بالکل غیر متوقع ثابت ہوا۔ ہم نے آپ کے افراد اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی لیڈرشپ کو دیکھا ہے اور ہم اس احساس کے ساتھ واپس جائیں گی
کہ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی جماعت کا تعارف کروا سکیں۔ یہ جماعت کہتی ہیں کہ یہ جماعت اور اس کے جلسے دیگر مسلمانوں کے لیے نمونہ ہیں، اور ایسی پرامن تعلیم اور ایسی منظم جماعت اس قابل ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کی نمائندگی کرے۔ اس دفعہ تو ہم کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو ہم کسی کی دعوت پر یہاں آئے ہیں، مگر ہمیں امید ہے کہ آئندہ ہم مہمانوں کو ساتھ لے کر آئیں گی، اور آپ کی جماعت کا تعارف میسیڈونیا کے مسلمانوں کو ہم جا کر خود کرائیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ تبلیغ کے راستے کھولتا ہے۔ لیٹویا سے ایک عیسائی دوست میکولس صاحب آئے ہوئے تھے، طالب علم ہیں اور مذاہب پر تحقیق میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب میں گہری دلچسپی رکھتا ہوں، اور اسی وجہ سے آپ کی جماعت کی تعلیمات کو پڑھا میں نے، اور اب اس کا عملی اظہار دیکھ رہا ہوں۔ مجھے آپ کی تعلیمات اور آپ لوگوں کا طرز عمل مثبت اور پرکشش لگتا ہے۔ میں نے جلسے میں شامل ہونے والے لوگوں میں ایک روحانی لگن محسوس کی ہے۔ اب یہ ہمیشہ جلسے میں شامل ہونے والے احمدیوں کا کام ہے کہ یہ لوگ جو روحانی لگن محسوس کرتے ہیں، یہ ہمارے میں ایک جلسے کے دنوں کی لگن نہ ہو، عارضی نہ ہو، بلکہ مستقل رہنے والی لگن ہو۔ لیٹویا سے ایک جرنلسٹ خاتون اگسٹین صاحبہ نے اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ میں گزشتہ 6 ماہ سے اسلام کے مختلف فرقوں پر ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں۔ اس سلسلے میں میں استنبول بھی گئی اور وہاں مختلف اسلامی فرقوں سے ملی ہوں، لیکن یہاں امام جماعت احمدیہ کو دیکھ کر میرے دل کی جو کیفیت ہوئی اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے ان سے ملاقات کے دوران پوچھا، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس وقت ملائیت اور انتہا پسندی کا کیا علاج ہے، تو انہوں نے 2 لفظوں میں ہی اس مشکل سوال کا مکمل جواب دے دیا، اور یہ کہہ کر کہ مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ صحیح تعلیم و تربیت اور اسلام کی صحیح تعلیم دی جائے۔ کہتی ہیں کہ واقعی ان مسائل کا صحیح تعلیم ہی حل ہے، اور اس صحیح تعلیم کا ادراک اس زمانے میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے دیا ہے، اور یہ تعلیم ہمیں بتائی ہے۔ بس ہر احمدی کو غیروں کے اس تاثر پر صرف فخر ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت اپنی عملی حالتوں کی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لیٹویا سے قرطبہ یونیورسٹی کی پروفیسر لولی ڈیاز صاحبہ نے جلسے میں شامل ہو کر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ میں زندگی میں پہلی بار مسلمانوں کے اتنے بڑے جلسے میں شامل ہوئی ہوں۔ میں نے امام جماعت احمدیہ کو پہلی مرتبہ جب قریب سے دیکھا تو میرے لیے ایک عجیب تجربہ تھا۔ اسی کیفیت مجھے زندگی بھر یاد رہے گی۔ میرے جذبات اور میرے الفاظ میرے جذبات کا ساتھ نہیں دیتے۔ میرا یقین ہے کہ جماعت اور اس جماعت کے خلیفہ دیگر مسلمانوں سے بالکل مختلف ہیں، اور میں اس فرق کو اپنی روح میں محسوس کرتی ہوں۔ ہر احمدی نے ان پر ایک اثر ڈالا جو میں شامل ہوا۔ اس سال بوزنیا سے 46 افراد کا وفد جلسے میں شامل ہوا۔ ان میں 18 احمدی تھے اور باقی تقریباً 28 زیر تبلیغ تھے۔ ایک مہمان یاسمین صاحبہ جو ایک NGO کی صدر بھی ہیں، ان کا کچھ عرصہ پہلے جماعت سے تعارف ہوا اور جلسے میں شامل ہوئیں۔ اپنی کار میں یہ خود ہی 1200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئیں۔ کہتی ہیں کہ جلسے کے اتنے بڑے انتظام کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ جلسے کے تمام انتظامات میں مجھے کہیں بھی نقص نظر نہیں آیا۔ بس یہ کارکنوں کے خدمت کا اثر ہے جو غیروں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ پھر ایک مہمان
نجات صاحب بوسنیا کی رومن کمیونٹی کے ایک معروف مشہور سیاستدان ہیں، دانشور کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور شہر تزلا کے کونسلر بھی ہیں۔ کہتے ہیں جلسے کے تمام انضامات بہت ہی آسن رنگ میں سر انجام دیے گئے۔ میں نے اس سے قبل کبھی اس قسم کے پروگرام میں شرکت نہیں کی تھی۔ یہ جلسہ میرے لیے مختلف جہت سے سبق آموز تھا۔ کارکنان کا اخلاص دیکھ کر میں یہی سمجھا کہ لوگ ایمان میں بہت مضبوط ہیں اور ان کے قول اور عمل میں مطابقت ہے۔ مطابقت ہی ان کی ترقی کا راز ہے، اور ان لوگوں میں اس حالت کو پیدا کرنے کی وجہ ان کی خلافت سے وابستگی ہے۔ بس جب یہ لوگ شامل ہوتے ہیں تو خلافت کا جو غلط تصور ہے ان کے ذہنوں میں اور جس کا خوف ہے وہ بھی دور ہوتا ہے۔ اور بس ہر احمدی کو، ہر کارکن کو چاہیے کہ ان تاثرات کو ہمیشہ قائم رکھیں اور اس کی حفاظت بھی کریں۔ ایک غیر جماعت دوست ماہر صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے ذاتی خرچ پر جلسے میں شامل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ یہاں مہمانوں کا جس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے اور جس محبت سے لوگ پیش آتے ہیں، میں حقیقت میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ہمیں زمین پر سونے کے لیے کہیں اور کھانے کو صرف سوکھی روٹی کیوں نہ دیں، ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ جو پیار اور محبت یہاں سے ہمیں ملا ہے اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں۔ پھر بوسنیا سے ایک مہمان دیانا صاحبہ بھی جلسہ میں شامل ہوئیں۔ پیشے کے لحاظ سے نرس ہیں اور جماعت کے ساتھ ان کے تعلقات، فیملی تعلقات ہیں، کسی فیملی کے ساتھ شوہر اور بیٹے کے ساتھ بوسنیا میں جماعتی پروگراموں میں شامل ہوتی ہیں، بڑا تعاون بھی کرتی ہیں۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ اور والدین کے ساتھ اپنے سفر کے اخراجات خود برداشت کر کے یہاں آئیں۔ کہتی ہیں کہ جلسے کے تمام انضامات بہت آسن رنگ میں سر انجام دیے گئے۔ ان مخلص کارکنان کو دیکھ کر ہمیں خود شرم آتی تھی کہ یہ لوگ ہمارے لیے اس قدر تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ پھر جلسے میں شامل ہونے والے ایک مہمان امیر صاحب جو پہلی دفعہ جلسے میں شامل ہوئے، جلسے کے ماحول نے ان پر بڑا مثبت اثر چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ میں نے واپس جا کر یہی پیغام دینا ہے کہ یہ جلسہ دیکھ کر میں اپنے دل کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، ان باتوں کو صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اس جنت نما معاشرے میں چند دن گزارے تاکہ اس کو حقیقی جنت کے بارے میں ایک یقین پیدا ہو جائے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو بعض مسائل کھڑے کرنے والے ہیں، آپس میں لڑائیاں رنجشیں پیدا کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے تاثرات اور تبصرے سن کر شرم آنی چاہیے اور ان کو ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت اور پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اس سال بلغاریہ سے بھی 52 افراد پر مشتمل وفد نے جلسے میں شرکت کی جرمنی میں۔ اس میں سے 20 احمدی افراد تھے، 32 غیر احمدی مہمان تھے، اور بس کے ذریعے تقریباً 30 گھنٹے کا سفر کر کے جرمنی پہنچے۔ اس میں بلغاریہ اس وفد میں بزنس مین بھی تھے، وکلاء بھی تھے، لیکچرر بھی تھے، طلباء بھی تھے، اور عام طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل تھے۔ ایک خاتون سینوواس نے کہتی ہیں کہ میں پہلی دفعہ جلسے میں شامل ہوئی ہوں۔ بلغاریہ کے احمدیوں سے جلسے کے بارے میں بہت سنا تھا۔ وہاں کئی قوموں کے لوگ ایک جگہ جمع تھے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے عزت اور محبت سے مل رہا تھا۔ اس جلسے میں انسان اگر اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہے تو جلسے پر آئے۔ میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ 2 چیزوں کا ذکر ضرور کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہاں اللہ سے محبت سکھائی جاتی ہے، دوسرے لوگوں میں ایک دوسرے سے محبت اور عزت سکھائی جاتی ہے۔ بلغاریہ بھی وہ ملک ہے جہاں جماعت کی رجسٹریشن منسوخ کی گئی اور وہاں کے جو غیر احمدی علماء ہیں ان کی طرف سے مخالفت انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے حکومت بھی ان کے زیر اثر ہے۔ اس لیے بلغاریہ کی جماعت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی حالات
بہتر کرے اور جماعت دوبارہ وہاں رجسٹریشن بحال ہو جائے اور ہمیں کھل کے تبلیغ کرنے اور جماعت کی ایکٹیویٹیز کو سر انجام دینے کی اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق عطا فرمائے۔ بلغاریان وفد کے ایک مہمان ففکو نیب صاحب کہتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ ایسے بابرکت جلسے میں شامل ہوا، الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہاں میں نے یہ سیکھا ہے کہ صرف احمدی لوگ ایسے ہیں جو واقعی امن سکھاتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں واقعی زندگی کا نور ملتا ہے، ایسی روشنی جو انسان کو زندگی عطا کرتی ہے۔ میں تو اب ساری زندگی تمام لوگوں کو بتاؤں گا کہ اصل اسلام احمدیت ہے، جو دنیا میں امن کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں۔ پھر اس وفد کے ایک مہمان ڈیموروف کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں جو آپ کا خطاب تھا اس میں بہت متاثر کیا، محبت، انسان سے محبت کا ذکر تھا اس میں۔ اسی طرح کہتے ہیں مجھے بچے جب پانی پلاتے تھے اور بہت محبت سے بولتے تھے بہت اچھا لگتا تھا۔ جس قوم کے بچے ایسے ہوں اس کا مستقبل محفوظ ہے۔ پھر ایک عیسائی خاتون جسے اسلیہ صاحبہ جو سائیکالوجی کی لیکچرر ہیں کہتی ہیں کہ میں پہلی دفعہ جلسے میں شامل ہوئی، یہ جلسہ تو ایک معجزہ ہے، یہاں محبت، امن، عزت ملتی ہے۔ میں نے کوئی جھگڑا نہیں دیکھا، ہر کوئی ایک دوسرے کی خدمت کر رہا تھا، مسکراتے چہروں سے ملتے تھے۔ میں پرہیزی کھانا کھاتی ہوں، ہزاروں لوگوں میں مجھے پرہیزی کھانا دیا جاتا رہا۔ بیمار ہوئی تو فوراً دوائیاں دی گئیں، کوئی وی آئی پی نہ تھا، سب برابر تھے۔ پھر خطبہ جمعہ نے مجھے بڑا متاثر کیا، انسان سے محبت، پردہ پوشی، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کا اظہار دوسروں کے سامنے نہ کرنا بلکہ اس کے لیے دعا کرنا۔ یہ تعلیمات جو بیان فرمائی ہیں آپ نے، میں سوچتی رہی کہ کاش آج ساری دنیا آپ کی آواز سنے۔ اگر دنیا سیدھے راستے پر آنا چاہتی ہے تو اسے اس آوازوں کو سننا ہوگا اور آپ کی تعلیمات کو ماننا ہوگا۔ گنی بساؤ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان ابو بکر صاحب پرتگال میں پبلک سیکورٹی میں ماسٹر کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں یونیورسٹی میں، کہتے ہیں کہ سیکورٹی کے جو انتظامات میں نے جلسے کے موقع پر دیکھے ہیں وہ بہت ہی منفرد تھے۔ 40,000 کے مجمع کو سنبھالنا اور وہ بھی پولیس کی مدد کے بغیر، یہ ان کے لیے غیر معمولی بات ہے۔ اتنے بڑے مجمع کو سنبھالنا تو ایک اسٹیٹ کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد کوئی نہ کوئی واقع ہو جاتا ہے۔ یہاں مجھے جلسے کے دوران پولیس کا کوئی شخص دکھائی نہیں دیا، اس کے باوجود کسی کو دوسرے سے لڑتے نہیں دیکھا، بلکہ تمام لوگ پیار، محبت اور اخوت کے جذبے سے سرشار نظر آئے۔ اس بات نے میرے دل پر بہت اثر کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں ایک اور میسیڈونیا سے دوسرا ملک اب آ گیا میسیڈونیا، یہاں کے 65 افراد پر مشتمل وفد جلسے میں شامل ہوا۔ ان میں بڑی تعداد میسیڈونیا سے جرمنی تک تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر بدریہ بس 42 گھنٹے میں مکمل کر کے پہنچی۔ ان میں 4 مختلف ٹیلی ویژن کے 5 صحافی بھی تھے، 3 مختلف علاقائی ٹیلی ویژن کے نمائندے تھے، 1 نیشنل ٹیلی ویژن کے صحافی تھے۔ صحافیوں نے جلسے سالانہ کے دوران ریکارڈنگ بھی کی، مختلف لوگوں سے انٹرویو بھی لیتے رہے، اور 28 کو میرے سے ملاقات بھی تھی ان کی۔ ریکارڈنگ میں کہتے ہیں ہم یہ ریکارڈنگ جو ہم نے کی ہے تو یہ سارا ملاقات وغیرہ اس کی ڈاکومنٹری دکھائیں گے، بنائیں گے اور دکھائیں گے۔ اس میں 32 عیسائی دوست تھے، 23 احمدی اور 10 غیر احمدی دوست تھے۔ ان میں سے ایک نے آخری دن بیعت بھی کر لی تھی۔ میسیڈونیا کے شہر بریوو سے آئی ہوئی مہمان بیلا گستا ٹرنچوسکا
جو پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، کہتی ہیں کہ میں اس جلسے میں پہلی بار شامل ہوئی ہوں۔ تمام انضامات زبردست تھے، کوئی کمی نہ تھی، اور آپ مجھے کہتی ہیں کہ تقریروں نے مجھ پر بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ مجھے اس تقریر سے پتہ چلا کہ اسلام کا اصل مطلب امن ہے، نہ کہ جنگ۔ دراصل اسلام لوگوں کو زندگی کے اہم اور بنیادی امور سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک صحت مند معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اسلام ہر حال میں یہ سکھاتا ہے کہ نیکی کی جیت ہوتی ہے، جیت ہو اور برائی ہار جائے، اور کہتی ہیں بہرحال یہی تعلیم ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو دنیا پھر جنگ کے بغیر امن اور محبت کا گہوارہ بن جائے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ جو آپ نے عورتوں کے حقوق کی بات کی، اس میں بھی میں نے سمجھتی ہوں کہ بڑی اچھی تعلیم ہے۔ عورت بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملہ میں ذمہ دار ہے، اور اس کا کردار اس معاملہ میں اہم ہے۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں اس تقریر کو، عورتوں کے حقوق کو اس طرح بیان کیا، کہتی ہیں کہ میں تو خلاصتاً کہوں گی کہ یہی کہا تھا آپ نے کہ عورت گھونسلے کا خیال رکھنے والی ہے اور خاوند گھونسلے کی حفاظت کرنے والا۔ میں سمجھتی ہوں کہ خاوند فیملی کا ہیڈ ہے اور عورت گردن، دونوں ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ پھر کہتی ہیں کہ بیعت نے بھی مجھ پر بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے جو ان لمحات سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ تمام راستے ایک ہی سمت کی طرف جا رہے تھے۔ جہاں امام جماعت احمدیہ تھے اس وقت جلسہ گاہ سے باہر ایسے تھا جیسے صحرا ہو، کوئی بھی باہر موجود نہ تھا۔ لیکن مجھے بعض شکایات بھی ہیں، جرمنی والوں کو اس بات پہ خوش نہیں ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہے، لیکن شعبہ تربیت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آئندہ حقیقت میں یہ صحرا ہو، کیونکہ ایسی شکایات ملی ہیں کہ لوگ جلسے کے دوران باہر پھر رہے تھے، اور ایم ٹی اے والے بھی ان کو دکھاتے رہے۔ حالانکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ حقیقت دکھا دی، لیکن جلسے کی کارروائی کے دوران جلسے کی طرف زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ اس ایم ٹی اے کی وجہ سے کم از کم بہت سے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ کیا خامی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے جلسے کے دوران اپنے اسلام کے بارے میں علم کو بہت وسیع کیا۔ ہو سکتا ہے الفاظ تو مٹ جائیں، لیکن اب جو اسلام کی تصویر بن چکی ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ میسیڈونیا سے آنے والی ایک مہمان خاتون کہتی ہیں، جو ٹی وی کی صحافی ہیں، کہ جلسے نے مجھ پر اسلام کی نئی سمتوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی تھا کہ گویا لفظ اسلام مجھ پر حرام تھا، اب مجھے اسلام کا نیا تعارف حاصل ہوا ہے۔ میں بطور صحافی یہ نیا تجربہ حاصل کرنے پر آپ کی مشکور ہوں۔ یہ تاثرات میں اپنے ساتھ میسیڈونیا لے کر جا رہی ہوں، اور ملاقات پہ میرے سے ملاقات کی تھی، کہتی اس نے بڑا مجھ پر مثبت اثر ڈالا۔ اور پھر کہتی ہیں اسلام کو اگر سمجھنا ہے، یہ صحیح بات ہے آپ کی کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم سے براہ راست سیکھنا چاہیے۔ حقیقی اسلام کو ایسے ریڈیکل اسلام کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے جو آج کل بعض لوگوں کی طرف سے جس کا اظہار ہوتا ہے۔ کہتی ہیں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں امام جماعت احمدیہ کے تمام جوابات سے مطمئن تھی، اور آپ نے مجھے نئی سمتوں کی طرف رہنمائی کی ہے، نئے افق کی طرف رہنمائی کی ہے، اور میں نے اب اسلام کی اصل تصویر دیکھی ہے۔ پھر میسیڈونیا ٹی وی کے صحافی تھے، یہ کہتے ہیں سالر اسٹیسکی صاحب کہ میں اس طرح کی میٹنگ میں پہلی بار شامل ہوا ہوں۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ میں نے مسلمانوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ جلسے پر کام کرنے والے تھکے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ کارکنوں کی یہ حالت ان کے لیے بڑی عجیب تھی، تھکے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ کہتے ہیں یہ بات میرے لیے بہت تعجب انگیز تھی کہ
کہ اتنے زیادہ افراد ایک جگہ پر تھے اور ہر کوئی اپنا کام کر رہا تھا اور کسی کو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ میں ان لوگوں میں موجود رہا، ان میں سے بعض میرے دوست بن جائیں گے، اور دوست تو دولت ہوتے ہیں۔ اس جلسے کے بعد میں اپنے آپ کو امیر سمجھنے لگا ہوں۔ پھر میسیڈونیا سے آنے والے ایک مہمان جو ٹی وی کے صحافی ہیں، صحافی ہیں، کہتی ہیں رودنے ڈیل اولوسکا کہ جلسہ میرے لیے بطور صحافی ایک نیا تجربہ تھا۔ صحافیوں کے لیے عالمی طور پر کوئی نیا واقعہ یا بات عام ہوتی ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے اس جلسے کو براہ راست دیکھا اور اس سے تعارف حاصل کیا۔ جلسے کے تمام انضامات نے مجھ پر خاص اثر ڈالا۔ اس جلسے سے میں نے اسلام کے بارے میں کئی باتیں سیکھی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے انٹرویو لیے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جب میں میسیڈونیا واپس جاؤں گی تو اس تمام ریکارڈنگ سے ایک ڈاکومنٹری بناؤں گی اور یہ پیغام میسیڈونین قوم تک پہنچاؤں گی۔ لتھوینیا سے تعلق رکھنے والے ایک مہمان کہتے ہیں اوگوسٹی صاحب کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے گھر پر موجود ہوں۔ آپ کی جماعت دنیا کے مختلف علاقوں سے یہاں مختصر وقت کے لیے اکٹھی ہوئی ہے اور ہر طرف وقف کی ایک روح دکھائی دیتی ہے۔ میرے جیسے اجنبی کے لیے بہت حیران کن ہے، یہ بالکل کوئی نئی دنیا ہے۔ میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ مجھے مختلف تہذیب و تمدن اور مذہب، پہچان، کھانے پینے، روایات جیسی بہت سی چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ لوگوں کو احمدی ہونے کے ناطے ہر روز ایک عظیم مقصد کے لیے مشکلات کا مقابلہ کرنا اور پھر کوشش کرنا قابل تحسین ہے۔ آپ کے خیالات بالکل درست ہیں، اقدار درست ہیں، ان میں عالمگیریت پائی جاتی ہے۔ لتھوینیا سے آنے والے ایک مہمان بیان کرتے ہیں کہ جماعت کو اتنا قریب سے دیکھنا میرے لیے خوشی کا موجب ہے، کیونکہ اس سے قبل مجھے مسلمانوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس جلسے سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے اور اب میں ایک بہترین انسان کے طور پر زندگی گزار سکوں گا۔ اس مذہب کی تعلیمات ایک اچھا انسان بننے میں میری ممد و معاون ثابت ہوں گی۔ میرے ساتھ یہاں بہت اچھا برتاؤ کیا گیا ہے، بس غیروں کو بھی ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے اپنے اندر شامل ہو کے، اور ہم جن کے لیے یہ جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے ان کو کس حد تک کوشش کر کے اپنے آپ میں تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں ہی ایک مہمان ہوں اور ہر ایک آدمی میرے آرام کا خیال رکھ رہا تھا۔ میں اس بات کو بہت سراہتا ہوں۔ پھر لتھوینیا سے آنے والی ایک مہمان مسز انگریدا کہتی ہیں کہ اس پروگرام میں میری پہلی شرکت ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شمولیت میرے لیے حیرت کا باعث ہے۔ یہاں بہت سے مذہب اور تہذیبوں کے لوگ جمع تھے اور سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کرنے والے تھے۔ دوسرا، اس پروگرام کا خوبصورت انتظام بھی حیران کن اور متاثر کن تھا، اور تقاریب سن کر اور میرا خلیفہ سے ملاقات کر کے میرا جماعت کے بارے میں جاننے کا اشتیاق اور بڑھ گیا ہے۔ میں اپنی آپ کی کتب ضرور پڑھوں گی، کیونکہ جو امام جماعت احمدیہ کے خطابات سے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ عقل کے قریب ہیں۔ میرا یہ تجربہ اچھا رہا ہے اور اب میں اگلے سال کے جلسے کا انتظار کروں گی۔ لیکن ایک تجویز انہوں نے دی ہے جرمنی والوں کو، کہتی ہیں کہ میرے خیال میں وقفوں کے دوران بھی مختلف نمائشیں اور پروگرامز منعقد ہوتے ہیں، ان میں شمولیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کر کے بہتری لائی جا سکتی تاکہ لوگ زیادہ شامل ہوں۔ اسی طرح کوسوو سے بھی 18 افراد کا وفد آیا تھا، جس میں ایک غیر جماعت اور باقی 17 احمدی تھے۔ ایسٹونیا سے ایک مہمان لورا صاحبہ کہتی ہیں کہ میں جلسہ سالانہ کے نظام سے نہایت متاثر ہوئی
ایسا لگتا تھا کہ اس کی انتظامیہ نے ہر قسم کی صورتحال کے لیے پہلے سے سب کچھ سوچ رکھا تھا، ہر قسم کی ضرورت اور مسائل کا حل موجود تھا۔ ایک مہمان کے طور پر میری عزت بھی کی گئی اور میرا ہر طرح سے خیال بھی رکھا گیا۔ میں نے جلسہ سالانہ کے عمومی ماحول کو بہت عمدہ پایا۔ شاملین جلسہ پرامن، دوستانہ اور مدد کرنے والے تھے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میری بہت سے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کہ جماعت کے بارے میں اپنے تجربات پرجوش طریقے سے بتاتے رہے۔ میں نے جلسے کی تقاریر سنی اور بالخصوص امام جماعت احمدیہ کے خطابات سے خوب حظ اٹھایا جو کہ موجودہ حالات کے بارے میں تھا۔ ان خطابات کا پیغام نہایت واضح تھا، ان میں نئے خیالات تھے اور نئی سمجھ تھی جو میں اپنے ساتھ واپس لے کر جاؤں گی۔ امام جماعت احمدیہ کا اختتامی خطاب بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور اس کا مجھ پر ایک خاص اثر ہے۔ یہ واقعی دل کو چھونے والا تجربہ تھا۔ البانیہ سے 48 افراد پر مشتمل وفد شامل ہوا۔ 19 احمدی تھے اور 29 غیر احمدی البانین تھے۔ 43 گھنٹوں کا سفر طے کر کے یہ پہنچے تھے۔ ان میں حکومت کی طرف سے بھی 2 نمائندگان آئے تھے جو ایک ان میں سے چیئرمین آف اسٹیٹ کمیٹی آن کلٹس تھیں۔ اسی طرح ہنگری سے 20 افراد کا وفد جلسے میں شامل ہوا۔ 11 احمدی افراد تھے، 9 دیگر مہمان تھے۔ ایک مہمان آگیا یاستان صاحبہ کہتی ہیں ان کا اصل وطن آرمینیا ہے۔ ہنگری میں اپنے شہر گیور میں خاص مقبول سماجی شخصیت ہیں۔ ہنگری میں موجود آرمینین مائنارٹی کی کیبنٹ کی ترجمان ہیں۔ ایک ہنگری کے مبلغ کہتے ہیں کہ ایک شام جلسے کے اختتام پر خود ہی کہنے لگیں کہ اتنے ہزاروں مسلمان مردوں کے درمیان بلا خوف پھر رہی ہیں۔ یہاں تو ہر شخص ہی مہذب، شائستہ اور نظم و ضبط کا پابند اور عورتوں کا احترام کرنے والا ہے۔ میڈیا جو کہتا ہے کہ مہاجرین خاص کر مسلمان غیر مہذب اور عورتوں سے نامناسب سلوک کرنے والے ہیں، ان کو یہاں آ کر دیکھنا چاہیے کہ یہ مسلمان قوم کیسی سلیقہ شعار ہے۔ کہتی ہیں کہ چھوٹا سا بچہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو یا کہاں سے آئی ہو، بلکہ بڑے پیار سے میرے سامنے پانی کا گلاس کر دیا۔ جب میں نے پانی پی لیا تو ایک اور بچہ پیچھے سے آیا اور خالی گلاس مجھ سے لے لیا۔ یہاں تو بڑے اور بچے سبھی محبت کے سفیر ہیں۔ جب حاضرین کو بتائی گئی کہتی ہیں کہ عیسائیوں کو اس سے 10 گنا کی تعداد میں شامل ہونا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ مہذب معاشرے میں ایک دوسرے کا باہم احترام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہنگری سے ایک مہمان گیبر ٹامس صاحب اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ جو مذہبی ماحول، امن، انسانیت اور اخوت یہاں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے اور دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے امریکہ میں بھی بطور پادری ایک لمبا عرصہ کام کیا ہے اور کافی دنیا دیکھی ہے، لیکن یہ ماحول میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا۔ احمدی لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس ایک لیڈر ہے جو احمدیوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی ہر رہنمائی کرتا ہے۔ اس جلسے میں شامل ہو کر میں اپنے ایمان کو مضبوط محسوس کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت دن بدن بڑھ رہی ہے اور ہم عیسائی دن بدن کم ہو رہے ہیں، ہمارے چرچ خالی ہو رہے ہیں۔ اور امام جماعت احمدیہ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ مادیت بڑھ رہی ہے اور روحانیت کم ہو رہی ہے، اس وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہمارا ایک مالک ہے اور اس کو مان کر ہی دنیا میں امن کا قیام ہو سکتا ہے۔ یہ میری بات انہوں نے کوٹ کی ہے۔ ایک سیرین دوست اکرم عثمانی صاحب کہتے ہیں مجھے جماعت کا تعارف تقریباً 1 ماہ قبل ہوا۔ ایک احمدیوں کی میٹنگ میں شامل ہوا تھا میں، وہاں میں نے پہلی مرتبہ جماعت احمدیہ کے متعلق سنا۔ پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ جلسے پر آ گیا۔
لوگ بہت اچھے اور مہمان نواز تھے، جماعتی عقائد کے متعلق بہت محبت و شفقت سے بات کرتے تھے۔ ایک چیز جسے میں جلسے میں معجزہ خیال کرتا ہوں وہ یہ کہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود تینوں دن ایک مرتبہ بھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، یہاں تک کہ حج میں بھی کبھی کبھار لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لیکن یہاں میں نے کسی کو ایک دوسرے کے خلاف اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں مشاہدہ کیا۔ ایک اور بات بھی جسے میں معجزہ ہی سمجھتا ہوں یہ کہ احمدی مہمان عورتوں کی طرف اخوت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ میری بیوی نے بھی مجھے کہا کہ میں نے کسی کو گندی نظر سے دیکھتے ہوئے نہیں پایا۔ پھر اسامہ ابو محمد حلوی بیان کرتے ہیں کہ جلسے میں اتنی زیادہ حاضری کے باوجود تنظیم سازی بہت اچھی تھی اور امن کے لیے تمام احتیاطی تدابیر بروئے کار لائے گئے تھے، اور اتنی کثیر تعداد کے باوجود ان کی خدمت مثالی تھی کارکنوں کی۔ ہمارے احمدی بھائیوں نے ضیافت اور رہائش میں بہت خوبصورت انداز سے ہماری خدمت کی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کے ہر قول اور فعل میں وہ سچائی نظر آئی جو ہم بہت سے اسلامی فرقوں میں معدوم پاتے ہیں۔ میں احمدی تو نہیں، لیکن آپ لوگوں کے تمام کاموں کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک سیرین دوست محمود صاحب جو پولینڈ میں ہیں کہتے ہیں کہ امام جماعت احمدیہ کا خطاب سن کر میرا دل خوشی کے جذبات سے بھر گیا۔ صرف ایک ہی خطاب میں آپ نے دنیا کے تمام مسائل کا حل بتا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف ممالک کے بیچ کس طرح امن قائم ہو سکتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے یہ حل بتایا جس کی وجہ سے مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونے لگ گیا۔ پھر ایک مہمان گوئنگر صاحب کہتے ہیں کہ امام جماعت احمدیہ نے ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کرنے کے حوالے سے بات کی، اور اس چیز کی آج دنیا کو ضرورت ہے۔ آپ کے الفاظ نے مجھے آج دنیا کی موجودہ حالت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ قرآنی آیات کا حوالہ دے کر یہ بالکل واضح کر دی بات کہ اسلام ہرگز شدت پسندی کا مذہب نہیں ہے، اور بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے انسان تھے جو دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ کہتے ہیں یہ تقریر سن کر خلیفہ کی مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اصل میں اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام تو پیار اور محبت کا مذہب ہے، اسلام ہرگز ایسا نہیں جس طرح کہ میڈیا دکھا رہا ہے۔ اس جرمنی میں گزشتہ 2-3 سال سے بیعت کی تقریب بھی ہو رہی ہے۔ اس سال جلسے کے موقع پر 11 ممالک سے تعلق رکھنے والے 33 افراد نے بیعت کرنے کی توفیق پائی۔ جلسے کے دنوں میں بیعت شامل ہو کے البانیہ، گیمبیا، گھانا، جرمنی، عراق، یمن، مراکش، فلسطین، سیریا، ترکی اور لیتھوینیا تھے۔ لمیس عبدالجلیل صاحبہ ہیں اسٹونیا سے شامل ہوئی تھیں، انہوں نے بیعت کی توفیق پائی۔ یہ کہتی ہیں کہ میں ایک فلسطینی ہوں اور اسٹونین نوجوان سے شادی شدہ ہوں۔ میں دوسری دفعہ جلسے میں شامل ہو رہی ہوں۔ پہلی دفعہ جلسے میں شامل ہونے کے بعد جماعت کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات لے کر واپس گئی تھی، لیکن اس دفعہ میں نے جلسے کے دوران بہت دعا کی کہ خدا تعالیٰ مجھے سیدھا راستے کی ہدایت دے، اور اگر جماعت احمدیہ میرے لیے صحیح راستہ ہے اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی ہدایت دے۔ چنانچہ اگلے دن کہتی ہیں میں نے بیعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تسلی دی۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اتنے لوگوں نے میرے جلسہ سالانہ میں شمولیت اور میرے احمدی ہونے کے لیے دعا کی۔ گزشتہ سال مجھے جلسے کی ساری تقاریر سننے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن اس سال تمام تقاریر نہایت غور سے سنی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یقین میرے دل میں پر پختہ کر دیا کہ یہی جماعت سچی ہے۔ چنانچہ میں نے بیعت کر لی۔ کہتی ہیں میں نے عورتوں میں بھی ایسی اخوت کا جذبہ نہیں دیکھا کہیں اور جو یہاں تھا۔ مختلف ممالک سے آئی ہوئی خواتین سے میں نے تعلق بنایا جن سے شاید دوبارہ کبھی نہ مل سکوں، لیکن ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ میرا یقین ہے کہ میرا احمدی ہونا اور اس جماعت سے ملنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا ہے۔ یہ جلسے کے بارے میں چند تاثرات تھے جو میں نے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ بہت سوں کے سینے کھولتا ہے، بہت سوں کے شکوک و شبہات دور کرتا ہے، اسلام کی حقیقی تصویر ان کے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان برکات کو ہمیشہ پھیلاتا چلا جائے. میڈیا کوریج کے لحاظ سے جلسے کے پہلے دن جمعے کے بعد ایک میرے ساتھ پریس کانفرنس بھی تھی جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا شامل تھا. انٹرنیشنل میڈیا میں اٹلی، میسیڈونیا، آسٹریا، برازیل اور بیلجیم کے ٹی وی اور اخبارات کے نمائندے تھے. نیشنل لیول پر جرمنی کے 4 ٹی وی اسٹیشن اور 3 پرنٹ میڈیا کے نمائندے موجود تھے. لوکل لیول پر NTV، ایک ریڈیو اور 4 پرنٹ میڈیا کے نمائندے تھے. مجموعی طور پر جرمنی میں جلسہ سالانہ کے ان تینوں ایام کی کوریج ہوئی. رپورٹ کے مطابق 5 ٹی وی چینل، 3 ریڈیو چینل اور 61 اخبارات اور دیگر پرنٹ میڈیا کے ذریعے 5 کروڑ 92 لاکھ سے اوپر افراد تک پیغام پہنچا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا میں آئندہ ہفتے تک جو کوریج متوقع ہے اور جس کا نمائندوں نے ذکر کیا تھا اور ان کی جو ویورشپ ہے اس کے مطابق 4 کروڑ 13 لاکھ سے اوپر لوگوں تک پیغام پہنچے گا. اسی طرح الاسلام ویب سائٹ پر جلسے کی کوریج جلسہ سالانہ جرمنی کی کارروائی MTA جرمن اسٹوڈیو کے تعاون سے اپلوڈ کی جاتی رہی. سینٹرل پریس اور میڈیا آفس کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز بھی اپلوڈ کی گئی. سوشل میڈیا بھی جلسہ کی کوریج کے حوالے سے کارروائی کی گئی جس میں فیس بک پر 32 پوسٹ شائع ہوئیں جو 4,20,000 لوگوں نے دیکھیں اور 36,000 لوگوں نے پوسٹ کو پسند کیا اور اس پر تبصرہ وغیرہ بھی کیا. اسی طرح ٹویٹر پر بھی جلسے کے حوالے سے 5,36,000 لوگوں نے جلسے کی ٹویٹ دیکھے اور 5,800 لوگوں نے ری ٹویٹ کیا. جلسے کی یہ تو تھیں لوگوں کے تاثرات. بعض کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، مختصر بتا دیتا ہوں. جیسا ایک تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ لوگ باہر پھرتے رہے، اس لیے شعبہ تربیت کو آئندہ فعال ہونا چاہیے کہ لوگ باہر نہ پھریں. دوسرے پروگراموں کے دوران آواز کا انتظام بھی پہلے دن خاص طور پہ جمعے کے وقت صحیح نہیں تھا. پھر بعض ٹیکنیکل مسائل تھے لیکن بہرحال اس کے بعد کچھ بہتری پیدا کی گئی. اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے جرمنی جماعت کو. پھر ترجمانی کے وقت بھی شکایات ہیں کہ اس وقت شور آتا رہا کانوں میں، جو آلے لگائے گئے تھے ترجمانی کے لیے اس کو بھی درست کیا جانا چاہیے. رہائش کے لیے تعداد بھی غیر معمولی تھی، ان کی توقع سے بہت زیادہ تھی، اس لیے تقریباً 400 اب آپ کو اگر گدے میسر نہیں آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جرمنی جماعت کو بہرحال آئندہ انتظام کرنا چاہیے. نظم و ضبط کی جلسہ گاہ میں بھی کہتے ہیں بعض انہوں نے شکایت کی ہے کہ بڑی کمی تھی اور اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہال کا کولنگ سسٹم جو تھا اس میں سے ایک مشین کی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہال کے اندر کافی گرمی تھی. لیکن یہاں بھی تو مارکی میں لوگ بیٹھتے ہیں UK جلسے میں اور کافی گرمی ہوتی ہے، اس کے باوجود بیٹھے ہوتے ہیں. اس لیے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. انتظامیہ کو اس طرف، تربیت کے شعبے کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور سارا سال احمدیوں کو اس طرف توجہ دلاتے رہنا چاہیے. بہرحال جو نقص ہیں کچھ تو ان کو میں نے بھجوا دیے ہیں، وہ خود ہی اب اس پہ غور کریں اور ان کو بہتر کرنے کی صورت کریں. دوسرے کھانے کے بارے میں بھی یہ شکایت آتی رہی. پہلے دن تو اگر حاضری کی مطابق نہیں بن سکا تھا تو اگلے دن بہتر انتظام ہونا چاہیے تھا، لیکن یہی ہوتا رہا کہ سالن ختم ہو گیا اور آخر میں پھر ایمرجنسی جو دال پکائی جاتی وہی پکتی رہی اور بہت سارے لوگوں نے وہی ملی ان کو. تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور پوری اچھی طرح پلاننگ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کام کرنے والوں کو بھی توفیق دے تو آئندہ اس میں بہتری پیدا کر سکیں. اس دورے کے دوران ایک مسجد کے افتتاح کی بھی توفیق ملی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا بھی بہت اچھا اثر مہمانوں پر ہوا اور انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ اسلام تو جرمنی میں پھیلنا چاہیے. اس فنکشن کی بھی اچھی کوریج ہوئی اور 2 ٹی وی چینل اور 2 اخبارات کے نمائندے آئے ہوئے تھے جن کے ذریعے سے اس مسجد کے فنکشن کو بھی 16.5 لاکھ افراد تک اس میڈیا کے ذریعے سے ان کی خبر پہنچی، اسلام کا پیغام پہنچا. اللہ تعالیٰ جرمنی جماعت کو توفیق دے
کہ وہ آئندہ اس سے بڑھ کر اسلام کا پیغام پہنچانے والے ہوں، اور جو اب تعارف ہوا ہے اس میں مزید وسعت پیدا کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر